صبح کے وقت جاگنگ اور ایکسرسائز کرنا اس کی بہت پرانی عادت تھی، اور اسی جاگنگ نے اسے اس بہت پیاری سی لڑکی سے ملوا دیا تھا۔ اسی اجنبی شہر میں دل اس کا سب سے بہترین دوست تھا۔ دن کا باقی وقت دفتری مصروفیات اور بھاگتی دوڑتی زندگی کے ساتھ دینے میں گزر جایا کرتا تھا۔ صبح کا وقت خالصتاً اس کا اپنا وقت ہوتا تھا، اور یہ وقت وہ اور دل ایک ساتھ گزارتے تھے۔ اس روز وہ جاگنگ کرنے نکلا تھا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کا دن زندگی میں کتنی تبدیلی لانے والا ہے۔ ارد گرد سے بے نیاز اپنی ہی سوچ پر مسکراتی وہ پتہ نہیں کیوں اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ وہ اس پل اپنی فیلنگز کو بالکل نہیں سمجھ پایا تھا، مگر وہ اس لمحے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بات کرے۔ کیا بات تھی اس میں ایسی جو اسے متوجہ کر گئی تھی؟ کیا اس کی خوبصورتی؟ ہاں، وہ خوبصورت تو تھی، مگر وہ اس سطح چیزوں سے مرغوب ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے بے شمار لڑکیوں سے دوستیاں تھیں، اس کی کلاس فیلوز، کولیگز، ان میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی بھی تھی، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی اسے اس لحاظ سے اچھی نہیں لگی تھی۔ شاید اس کی مسکراہٹ اوزان کو اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ بہرحال وہ اس لمحے کی گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر کس طرح؟ یوں سڑک پر بغیر جان پہچان کے کسی سے بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس نے اشارے سے دل کو اس طرف دوڑنے کے لیے کہا تھا۔ دل کا لئیم شئیم وجود اکثر لڑکیوں کے ڈرنے کا سبب بنتا تھا، اور اس کے حسب توقع وہ ڈر کر چیخنے لگی تھی۔ لڑکیوں سے بات کرنے کا موقع حاصل کرنے کے لیے کالج بوائز کی طرح کی حرکت پر خود کو سرزنش کرنے کے باوجود اس نے اپنی اس شرارت کو انجوائے بھی بہت کیا تھا۔ اسکول کے دنوں میں اپنے کلاس فیلوز کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھ کر وہ ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور آج اس میچور عمر میں آخر خود ہی وہ سب کر رہا تھا۔ دوسری مرتبہ وہ اسے اپنے ہی گھر کے باہر ملی تھی۔ وہ ان دنوں میں اسے بھولا نہیں تھا۔ دوبارہ اس کے مل جانے پر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ وہ بری طرح نروس لگ رہی تھی۔ اوزان کو وہ بہت معصوم اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس روز جاگنگ کرتے ہوئے وہ جس کیفیت کو وقتی سمجھ رہا تھا وہ وقتی نہیں تھی۔ اس کا ڈرنا اوزان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس روز اس کے چہرے پر اسے وہ مسکراہٹ بھی نظر نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ پھر تو اوزان جاگنگ کرتے وقت 2-4 سیکنڈ رک کر اس گھر کی طرف ضرور دیکھا کرتا تھا کہ شاید نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک روز جب وہ گروسری شاپ میں داخل ہو رہا تھا، اسے وہ بیکری میں جاتی نظر آئی۔ اس کے ساتھ کوئی خاتون بھی تھی۔ اپنی خریداری چھوڑ چھاڑ وہ بھی بیکری میں داخل ہو گیا تھا۔ اسے فارنر جان کر وہ دونوں آرام سے اردو میں بات چیت کر رہی تھیں، جو کہ مکمل طور پر اس کی سمجھ میں آ رہی تھیں۔ اسلام آباد پوسٹنگ سے بھی پہلے اردو سے اس کی اچھی خاصی واقفیت تھی۔ اس کی ماں جس زبان کی مشہور شاعرہ اور افسانہ نگار تھیں، کیا وہ اسے سرسری سا بھی نہیں جانتا؟ مزید بہتری اسلام آباد قیام کے دوران آ گئی تھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ اردو سمجھ لیتا تھا بلکہ بول بھی لیتا تھا۔ اردو بولنی اس نے اپنی ممی سے ہی سیکھی تھی، اور اب یہ اور بات تھی کہ وہ یہاں لوگوں کے ساتھ انگلش میں بات کرتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے ڈھیر ساری باتیں کرے، اپنے بارے میں ہر بات اسے بتائے،
ہر وہ بات جو اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی اس کے ساتھ شیئر کرے، مگر کس طرح؟ ایسا کوئی حوالہ، کوئی تعلق درمیان میں نہیں تھا کہ اس کے ساتھ دوستی کر لی جائے۔ وہ حد درجہ لیے دیے رہنے والی لڑکی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس پر اپنا کوئی غلط امپریشن نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ممی سے پاکستانی لڑکیوں کی شرم و حیا کے بارے میں بہت قصے سنے تھے، مگر یہاں آ کر اسے اپنے ملک کے کلچر اور پاکستان کے کلچر میں کچھ خاص فرق محسوس نہ ہوا تھا۔ اچھی فیملیز کی پڑھی لکھی لڑکیوں کو پارٹیز میں ڈرنک کرتے، سگریٹ پیتے اور ڈانس کرتے دیکھ کر اسے لگتا کہ وہ اسلام آباد میں نہیں، شاید استنبول یا انقرہ میں ہے، شاید ترکی کی طرح یہاں بھی ماڈرن اسلام آباد آ چکا تھا۔ اسلامی روایات کی پاسداری کرنے والے جہاں ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کہلاتے ہیں، بےہودگی اور بے شرمی کے ایسے مظاہرے کہ وہ مشرقی کلچر کے نام سے پناہ مانگنے لگا تھا۔ ایسے ماحول میں ایک ایسی لڑکی کا ملنا جس سے بات کرنے اور ملاقات کرنے کے لیے وہ مختلف بہانے سوچ رہا تھا، اسے خود ہی حیران کر رہا تھا۔ بک فیئر میں بھی ان دونوں کی ملاقات اتفاقاً ہرگز نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک بزنس لنچ اٹینڈ کرنے آیا تھا جب ہوٹل سے نکلتے ہوئے اس نے اسے دیکھا تھا، اور پھر اسے فالو کرتے کرتے وہ اسی اسٹال پر پہنچ گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ مزید ایک دو ایسے اتفاقات اور پیش آئے تو وہ مشکوک ہو جائے گی، اسی لیے اگلی ملاقات کا اہتمام اس نے اپنا والیٹ وہاں گرا کر کیا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ والیٹ واپس کرنے پہنچ گئی تھی۔ وہ بے چینی سے ٹیرس پر کھڑا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بہت اصرار پر اندر آ جانے کے باوجود وہ کچھ پریشان سی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے کہے، سنو نیہا، تم زندگی میں کسی اور پر اعتماد کرو نہ کرو، مجھ پر تم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہو۔ اس کے روکنے کے باوجود وہ رکی نہیں تھی، مگر اوزان کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ آ گئی تھی۔ اگلا روز اس کے لیے بہت سی خوشیاں لایا تھا۔ اس نے نیہا سے کہا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کی ہر تحریک پڑھ سکتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ تھی۔ ان بولتی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے بڑے خوبصورت رنگ دیکھے تھے۔ وہ بات جو وہ چھپا لینا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھیں اسے بتا رہی تھیں۔ وہ آنکھیں اسے بڑے انوکھے خواب دکھا رہی تھیں۔ کیا محبت ایسی ہی زوراور ہوتی ہے؟ کیا اسی طرح اچانک کوئی انجان شخص سب سے زیادہ اپنا لگنے لگتا ہے، اور اب زندگی کا ہر پل اسی لڑکی کی سنگت میں بتانا چاہتا تھا؟ وہ نماز پڑھ کر اپنے کمرے سے نکل کر بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ دل کے ساتھ ساتھ دوڑتا اوزان دور سے ہی اسے دیکھ چکا تھا۔ نیہا نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا دیا تھا۔ اتنے اچھے موسم میں گھر کے اندر کیا کر رہی ہیں؟ باہر آ کر موسم انجوائے کریں، وہ زور سے بولا تھا۔ پھر وہ رک کر اس کا انتظار کرنے لگا تو وہ گردن ہلاتی ہوئی واپس اندر چلی گئی تھی۔ شال اوڑھ کر صوبیہ آنٹی کو واک کا کہتی وہ گیٹ سے باہر آ گئی تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑا وہ خود کو وارم اپ کر رہا تھا۔ میرے معصوم دل سے ڈر کر آپ بالکل بھی اچھا نہیں کرتیں۔ دل کی وجہ سے وہ کترا کر تھوڑا دور ہٹ کر چل رہی تھی۔ اتنے خونخوار اور خطرناک کتے کے لیے معصوم کا لقب اسے خاصا قابل اعتراض لگا تھا۔ آپ ایک بار ہمت کر کے قریب آئیں، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ اسے
تسلی دینے والے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ اس کا دل رکھنے کی خاطر وہ تھوڑا سا قریب آئی تو دل ایک دم بھونک کر اس کے قدموں سے لپٹا تھا۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر دور ہٹ گئی تھی۔ وہ آپ کو ویلکم کہہ رہا ہے، اپنے انداز سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو مت۔ وہ شاید دل کی نفسیات میں پی ایچ ڈی کیے بیٹھا تھا۔ وہ آپ اس سے کہیں کہ یہ پیروں سے نہ لپٹے۔ وہ دوبارہ قریب آتے ہوئے ڈر کر بولی تھی۔ دل بھی اپنے مالک کے اشارے خوب سمجھتا تھا۔ اب کی بار اس کے قریب آنے پر وہ پرتکلف انداز میں خوشی سے خرامہ چلتا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان شان بے نیازی سے چلتا وہ شاید خود کو پرنس آف ویلز سمجھ رہا تھا۔ نیہا کو اس کے گردن اکڑ کر چلنے پر ایک دم ہنسی آ گئی تھی۔ بس اب آپ دل سے ڈرنا چھوڑ کر اس سے دوستی کر لیں۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکراتا ہوا بولا تھا۔ آپ دن بھر کیا کرتی رہتی ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولا تھا۔ کچھ بھی نہیں، صبح سے دوپہر تک اخبار، ٹی وی اور کمپیوٹر کے ساتھ وقت گزارتی ہوں۔ 2:30-3 بجے تک آنٹی آ جاتی ہیں، پھر باقی کا دن صوبیہ آنٹی اور انکل کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے میں گزر جاتا ہے۔ وہ سیدھے سادے انداز میں اپنی روٹین بتا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ دن میں آپ اکیلی بور ہوتی رہتی ہیں۔ کسی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے، اکیلے اچھی خاصی بوریت ہوتی ہے۔ وہ اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے تھے؟ یوں ہی بس۔ وہ اس کی بات کے جواب میں لاپرواہی سے بولا تھا۔ میرا خیال ہے اب مجھے واپس چلنا چاہیے، میرا ناشتے پر انتظار ہو رہا ہوگا۔ وہ گھڑی پر نظریں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی واپس پلٹ گیا تھا۔ کیا آپ آج لنچ میرے ساتھ کر سکتی ہیں؟ اس کی گلی میں داخل ہوتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا تھا۔ نیہا نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بڑی آز بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن پلیز منع مت کیجیے گا۔ آپ سے بہت ضروری باتیں کرنا ہے جو یوں سڑک پر نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہر صورت اسے راضی کر لینا چاہتا تھا۔ اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر وہ کچھ چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے، لیکن اپنے گھر کے سامنے رکتے ہوئے وہ بے ساختہ بولی تھی، میں آؤں گی۔ اور ان 3 لفظوں نے اسے کتنا خوش کر دیا تھا، وہ اپنی خوشی چھپا نہیں پایا تھا۔ تھینک یو، وہ مسکراتا ہوا بولا تھا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ کہتا وہ ایک دم آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ ذہن میں بسائے وہ اندر آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، بڑی پابندی سے واک ہونے لگی ہے؟ صوبیہ آنٹی انڈے پھینٹتے ہوئے مصروف انداز میں بولی تھی۔ میں اوزان کے ساتھ واک کرنے گئی تھی۔ اسے صوبیہ آنٹی سے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اوزان، وہی ہینڈسم سا فورنر بندہ؟ وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرائی تھیں۔ جی وہی، وہ عام سے انداز میں کہتی کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب خیر تو ہے نا؟ معاملہ صرف دوستی تک ہی ہے یا کوئی اور بات بھی ہے؟ صوبیہ آنٹی شرارت سے مسکراتی ہوئی بولی۔ کیا ہو گیا ہے صوبیہ آنٹی آپ کو؟ وہ اچھا پڑھا لکھا بندہ ہے، اس سے بات کر کے مزہ آتا ہے، اور بس آپ ایسا ویسا کچھ مت سوچیں۔ وہ پرزور انداز میں تردید کرتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی تو یہ بات ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہی بھی نہیں تھی۔ ابھی تو وہ اس بارے میں سب کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر قبل از وقت کیوں اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ دیتی؟ ابھی اس کے ذہن میں بہت سے خدشات تھے، بہت سے اندیشے،
اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ خود بھی آج وہاں جا کر اس کے بارے میں ہر بات جان لینا چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ خود بھی کوئی جواب دینے سے ڈر رہی تھی۔ اس کے بیل کرنے پر وہ خود گیٹ کھولنے آیا تھا، اتنے خوش جیسے اس کے گھر کسی بہت بڑی سلطنت کی ملکہ نے قدم رنج فرما دیے ہوں۔ اسے کچھ جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کبھی لڑکوں سے بے تکلف نہیں ہوئی تھی، اپنے کازنز تک سے اس کی صرف ہائی ہیلو ہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑا بڑا لکھا نو لفٹ کسی کو بھی اس سے بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ کسی مرد کی طرف سے انویٹیشن دیا جانا اور اسے قبول بھی کر لینا اس کے لیے بڑا انوکھا اور غیر معمولی تجربہ تھا۔ مجھے آپ کا لان بہت اچھا لگتا ہے، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے لان پر نظریں دوڑاتی ہوئی بولی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے پچھلی بار ہی ہو گیا تھا۔ آپ بھی میری طرح نیچر لونگ لگتی ہیں۔ مرکزی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا تھا۔ لاؤنج میں اسے بٹھا کر وہ خود کہیں چلا گیا تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے وہ لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی۔ 1-2 منٹ میں ہی وہ واپس آ گیا تھا۔ پیچھے پیچھے ملازم کو کولڈ ڈرنک سرو کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ آپ کی ممی ڈیڈی کی تصویر ہے؟ سامنے دیوار پر لگی تصویر کو بغور دیکھتے ہوئے نیہا نے پوچھا تھا۔ جی، پیپسی کا سپ لیتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ بہت خوبصورت کپل ہے۔ ویسے آپ کی ممی کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ شاید میں نے انہیں پہلے کہیں دیکھا ہے، وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ بالکل دیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو اردو لٹریچر میں کسی میں دلچسپی ہے تو آپ نے انہیں ضرور دیکھ رکھا ہوگا۔ وہ حیران ہوئے بغیر بولا تھا۔ اردو لٹریچر؟ وہ ایک پل کے لیے متعجب ہوئی تھی۔ گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کر دیوار کے پاس چلی گئی تھی۔ وملا آنند بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تصویر سے نظریں ہٹا کر وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اوزان کو دیکھنے لگی تھی۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کی فیورٹ افسانہ نگار کا بیٹا تھا۔ یہ بات جان کر بھی وہ خوش نہیں ہو پائی تھی۔ زندگی کی تلخ سچائیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے وملا آنند کے افسانے اور دل کے تاروں کو چھوتی ہوئی مختصر نظمیں اسے بے حد پسند تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال کہ وہ ایک ہندو عورت کا بیٹا ہے، اس کی ٹرکش نیشنلٹی کے بارے میں جاننے کے باوجود اسے اسی بارے میں سب سے زیادہ خدشات تھے۔ وہ ابھی تک اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ براہ راست اس بارے میں اس سے کچھ پوچھنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے پتہ نہیں کیا چیز پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی الجھن میں گرفتار اس کی نظریں محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ واپس صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے وہ کچھ چپ سی تھی۔ اپنے چہرے پر گڑی اس کی نگاہیں محسوس کر کے وہ کچھ سٹپٹا سی گئی تھی۔ بہت اچھے افسانے ہوتے تھے آپ کی امی کے، میرے پاس ان کے سارے افسانوی مجموعے ہیں۔ اپنے تاثرات اس سے چھپا لینے کی سعی کرتے ہوئے وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ شکریہ، وہ گہری نگاہیں اس پر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ ملازم نے آ کر کھانا لگ جانے کی اطلاع دی تو وہ اسے ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ اس کا اب یہاں رکنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اچانک بہت سارا رونے کی خواہش دل میں مچل رہی تھی۔ اس کے سامنے والی کرسی سنبھالنے کے بعد وہ پلیٹ اس کے آگے کرتا ہوا مختلف ڈشز پیش کر رہا تھا۔ آپ کی پسند ناپسند کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، جو چیزیں مجھے پسند ہیں وہ سب بنوا لیں کہ آج آپ میری پسند کا کھانا کھائیں۔
ٹیبل پر موجود مختلف اٹالین ڈشز دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ کیا وہ مختلف جگہوں پر رہنے والے لوگوں کی پسند ناپسند یکساں ہو سکتی ہے؟ اٹالین کھانے اس کے من پسند تھے۔ وہ جب بھی باہر کھانا کھانے جاتے نیہا کی چوائس اٹالین ڈشز ہوتی تھی۔ اٹالین ڈشز کے ساتھ ساتھ بریانی کی موجودگی کی وجہ وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ پاکستانی کھانوں میں مجھے سندھی بریانی بہت پسند ہے۔ میری ممی سکھر کی رہنے والی تھی، سندھی اسپیکنگ، اور یہ بریانی وہ بہت مزے کی بناتی تھیں۔ مجھے اور ڈیڈی کو ان کے ہاتھوں کی بنی یہ بریانی بہت پسند تھی۔ وہ اس کے تاثرات سے بے نیاز بڑے آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ نیہا سے مت پوچھیں کیا پکنا ہے، یہ محترمہ بریانی کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لے سکتی ہیں؟ میرو کی آواز کہیں پاس ہی سنائی دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگنے لگی تھیں۔ سر جھکائے خاموشی سے ایک ایک نوالا لیتی وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے اصرار کر کے مختلف ڈشز لینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کھانے کے بعد واپس لاؤنج میں آتے ہوئے وہ آہستگی سے بولی تھی، میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، اتنی جلدی؟ ابھی تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں کی بنی گرین ٹی پلواؤں گا۔ وہ اسے بیٹھنے کے لیے کہتا خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ چپ چپ سر جھکائے بیٹھے بیٹھے اچانک اسے احساس ہوا کہ اوزان بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ وہ اتنا چپ کیوں ہے؟ نیہا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بھی اس کی نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ ابھی کتنا عرصہ اور آپ پاکستان میں رہیں گے؟ وہ خود کو سرزنش کرتے ہوئے نارمل انداز میں بولی تھی۔ نیہا، تم مجھ سے وہ بات پوچھو جو پوچھنا چاہتی ہو۔ گہرے گھمگیر لہجے میں یہ جملہ وہ اردو میں بولا تھا۔ عام حالات میں وہ شاید اس کے اردو بولنے پر حیران ہوتی، مگر اس وقت اس کی بات اسے حیران ہونے کا موقع نہیں دے پائی تھی۔ وہ بری طرح نروس ہو گئی تھی۔ اصراری انداز میں ہاتھ مسلتی وہ کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ وہ اس شخص سے اپنی کوئی سوچ چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے اعتراف کیا تھا، میں شراب نہیں پیتا، جھوٹ نہیں بولتا، اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں ایمانداری سے کام لیتا ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر میری ان تمام اچھائیوں کے باوجود بھی تم مطمئن نہیں تو تمہاری تسلی کے لیے میں بتا دوں کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ وہ اس کی شرمندہ سی شکل پر نظریں جمائے بول رہا تھا۔ نیہا پلکیں جھپکائے بنا اس غیر معمولی ذہین آدمی کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے ڈیڈی ایک لبرل قسم کے مسلمان گھرانے کے فرد تھے، ایک ایسا مسلمان گھرانہ جہاں سب کے نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ مذہب کے خانے میں اپنا مذہب اسلام لکھنے کی حد تک مسلمان۔ اس کے علاوہ اسلام کا ان لوگوں کی زندگیوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اور ڈیڈی تو اچھے خاصے ایتھیسٹ تھے۔ پڑھنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی گئے تو وہاں ان کی ملاقات گنگا آنند سے ہوئی، جو ایک کربن گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ تعلیم وغیرہ کی آزادی دینے کے باوجود ان کے خاندان میں لڑکیوں کی شادیاں اپنے ہم مذہبوں میں بھی ذات پات دیکھ کر کی جاتی تھی۔ ایک کنزرویٹو گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود خود ان کا مذہب کی طرف زیادہ رجحان نہیں تھا۔ کلاس فیلو ہونے کے ناطے ابتدا میں دوستی اور پھر بعد میں ایک دوسرے سے محبت نے انہیں شادی کے رشتے میں باندھ دیا تھا۔ ڈیڈی کے گھر والوں کو تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر ممی کے گھر والوں نے شادی کے بعد ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ڈیڈی نام کے مسلمان اور ممی نام کی ہندو۔ ان دونوں کے درمیان یہ ایگریمنٹ تھا کہ مذہب کے معاملے پر کبھی آپس میں نہیں الجھیں گے۔ ان دونوں کے لیے کسی بھی مذہب کو کوئی بھی اہمیت نہ تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔
میں نے اپنے ممی ڈیڈی کی میں مثالی محبت دیکھی ہے۔ مذہب کے معاملے میں ممی ڈیڈی نے مجھے مکمل آزادی دی تھی۔ نہ ڈیڈی نے کبھی مجھ پر کوئی دباؤ ڈالنا کی کوشش کی تھی، نہ کبھی ممی نے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اپنے گھر کے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے مذہب کو زیادہ اہم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ نہ میں نے ڈیڈی کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا، نہ ممی کو پوجا پاٹ کرتے۔ ممی کبھی کبھار اپنے گھر والوں کو یاد کر کے اداس ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے بہت دفعہ کانٹیکٹ کرنے کے باوجود وہاں کوئی بھی ان کی صورت دیکھنے تک روادار نہ تھا۔ تعلیم مکمل کر کے میں امریکہ سے واپس استنبول آیا تو ممی مجھے بہت بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بہت سوشل تھیں، ادبی حوالے سے بھی ان کا وسیع حلقہ احباب تھا، مگر اب اچانک وہ گوشہ نشیں ہو گئی تھیں۔ لوگ انہیں مختلف فنکشنز میں انوائٹ کرتے اور وہ معذرت کر لیتی۔ ممی کے رویے کی یہ تبدیلی میرے لیے تعجب تھی۔ میں نے ممی کو کئی مرتبہ رات کے وقت اکیلے ٹیرس پر بے چین پھرتے دیکھا تھا۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی تھیں۔ ان کے مزاج کی یہ تبدیلی ڈیڈی کے لیے بھی بہت پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ ممی کی یہ کیفیت میرے آنے سے پہلے بہت پہلے سے برداشت کر رہے تھے۔ ممی ان دنوں کافی وقت پوجا پاٹ کرتے اور گیتا پڑھتے ہوئے گزارنے لگی تھیں۔ میرے ماں باپ خدا کے وجود کی ہی منکر تھے، اور اب یہ تبدیلی۔ میں نے ڈیڈی سے اس بارے میں بات کی تو وہ کچھ افسردگی سے بولے، وملا کو اس عمر میں آ کر مجھ سے شادی کے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا ہے۔ ہم میں کوئی اختلاف، کوئی لڑائی نہیں، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں۔ اسے اپنے ماں باپ، اپنا وطن، اپنے لوگ، اپنے تہوار یاد آنے لگے ہیں، لیکن اب وہ سب اسے واپس نہیں مل سکتا۔ یہ زندگی خود اس کی پسند کردہ تھی، اب وہ زندگی کو اس رخ سے دیکھنے لگی ہے کہ اس نے زندگی میں جو فیصلے کیے وہ سب غلط تھے۔ ڈیڈی کا دکھ میں سمجھ سکتا تھا۔ وہ ممی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر اس مسئلے کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ خود میرے لیے مذہب بڑی ثانوی سی چیز تھی۔ جس روز ممی ڈیڈی کا ایکسیڈنٹ ہوا اس صبح میری ممی سے بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ وہ بڑے دنوں کے بعد مجھے اٹھانے میرے کمرے میں آئی تھیں، میرے پاس بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے چلاتے ہوئے بالکل پہلے کی طرح۔ مجھے ان کا ایسا کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شکر ہے ممی، آپ کو یاد تو آ گیا کہ اس گھر میں آپ کا ایک اکلوتا بیٹا بھی موجود ہے۔ میں نے اپنا سر ان کی گود میں رکھتے ہوئے لاڈ سے شکوہ کیا تھا۔ وہ میری بات پر ہلکا سا مسکرائیں۔ ممی، آپ بس پہلے کی طرح ایکٹیو ہو جائیں۔ مجھے اپنی رائٹر اور شاعرہ ممی سے عشق ہے، جن کے فینس کے ہر روز ڈھیروں خطوط ہم لوگ وصول کرتے ہیں۔ کتنے مہینے ہو گئے آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا ممی، کچھ لکھیں نا۔ اب لکھنے کو دل نہیں چاہتا میری جان، میری بات کے جواب میں افسردگی سے بولی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ممی کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو مجھے بری طرح اداس اور پریشان کر گئے تھے۔ کھوکھلے لفظ کوئی کب تک لکھ سکتا ہے؟ میرے کردار خدا کو نہیں مانتے اور پھر بھی خوش رہتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ جو ہاتھ انہیں تخلیق کر رہا ہے وہ خود کتنا کمزور اور ناتواں ہے۔ تمہیں پتا ہے اوزان، اب میں قلم ہاتھ میں لیتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے ہاتھوں سے لکھنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے۔ قلم ہاتھ سے گر جاتا ہے اور میں بے بسی سے دیکھتی رہ جاتی ہوں۔ وہ بری طرح رو پڑی تھیں۔ میں بے بسی سے بیٹھا انہیں روتا دیکھ رہا تھا۔ ان کے مسئلے کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ میں ساری زندگی اسے بھلائے اپنی ذات میں مگن رہی، مگر وہ مجھے کبھی نہیں بھولا۔ وہ اسی طرح مجھے نوازتا رہا، کبھی میری غلطیوں کی سزا
مجھے نہیں دی۔ پچھلے سال تمہارے ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میں یہاں تنہا تھی، تمہیں اطلاع نہیں دی کہ پریشان ہوگے اور تمہارے امتحان بھی چل رہے تھے۔ میرے پاس میرا اپنا کوئی بھی نہیں تھا، میں کس کے پاس جاتی اور اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگتی؟ وہ ICU میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، اور تب کتنے سالوں بعد میں نے بھگوان سے ان کی زندگی کے لیے پرارتھنا کی تھی۔ اس نے پھر میری لاج رکھ لی تھی۔ تمہارے ڈیڈی ٹھیک ہو کر گھر آ گئے، مگر میں پھر کبھی سکون سے سو بھی نہیں پائی۔ ساری زندگی اسے بھلائے رکھا اور وہ مجھے نہیں بھولا، اور اب جب کہ میرا مانگنے کا منہ بھی نہیں تھا، میں نے مانگا اور اس نے مجھے پھر نواز دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کب کب کے دکھ آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ اوزان، میری جان، میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی، تم ایسا مت کرنا۔ مذہب کے بغیر انسان کچھ نہیں۔ آج میری کوئی پہچان نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے میرا وجود زمین اور آسمان کے بیچ کہیں معلق ہے۔ مجھے اپنے پیروں کے نیچے زمین محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے میرے ماں باپ، بہن بھائی یاد آتے ہیں، میرے گھر کے رسم و رواج، چھوٹی چھوٹی باتیں، میں انہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ سب میرے خمیر میں ہیں۔ ان سے بھاگ کر بھی میں بھاگ تو نہیں پائی۔ کاش میں نے اپنی پسند سے ہی شادی کی ہوتی، مگر کسی ہم مذہب سے، تب زندگی کتنی بامعنی ہوتی۔ میرا اپنا ایک وجود ہوتا، میری اپنی ایک پہچان ہوتی۔ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ اوزان، تم ہم لوگوں کی طرح کھوکھلی زندگی مت گزارنا۔ تم خدا کو نہیں مانو گے تو وہ خود اپنا آپ تم سے تسلیم کرا لے گا، مگر پچھتاووں کے ساتھ ہی کیوں؟ ابھی سے کیوں نہیں؟ مرنے سے پہلے یہ میری ممی سے آخری طویل بات ہوئی تھی۔ اس رات وہ اور ڈیڈی کسی دوست کی عیادت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ممی تو موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی، ڈیڈی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ حادثے کی اطلاع پاتے ہی میں بدحواس ہو کر ہسپتال بھاگا تھا۔ وہ شاید میرے انتظار میں آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اوزان، تم کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنا۔ ٹوٹ ٹوٹ کر بمشکل ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ میرے ماں باپ ختم ہو گئے تھے، اپنے اپنے دلوں میں بہت سے پچھتاوے لیے۔ ممی نے اپنے پچھتاووں کا اظہار کر دیا تھا، جبکہ ڈیڈی خاموش رہے تھے۔ میں نے ماں کی چتا جلائی تھی اور باپ کو دفنایا تھا، اور اس روز پہلی مرتبہ میں نے مذہب کی اہمیت تسلیم کی تھی۔ ہاں نیہا، یہ سچ ہے کہ مذہب کے بغیر انسان کچھ نہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ مجھے ماں کا مذہب اختیار کرنا چاہیے یا باپ کا، تب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میری معلومات دونوں مذاہب کے بارے میں بہت ناقص تھی۔ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ مجھے کبھی بھی ممی ڈیڈی نے اپنے اپنے مذاہب کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر ایک روز میں نے خدا سے دعا کی کہ میں آپ کے وجود کا منکر نہیں، مگر صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ جو مذہب صحیح ہے آپ اس طرف میرا دل پھیر دیجیے۔ مجھے یاد ہے اس روز سونے سے پہلے تک بستر پر لیٹا میں اپنے خدا سے ہم کلام رہا تھا۔ میں نے اس سے رہنمائی مانگی تھی اور اس نے میری رہنمائی کی تھی۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو فیصلہ ہو چکا تھا۔ جب جستجو ہو تو راستہ خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ جو باتیں میرے ماں باپ نہیں سکھا پائے تھے وہ آہستہ آہستہ سیکھتا چلا گیا۔ اپنے مذہب سے متعلق تمام ضروری باتیں، فرائض، حدود، میں سب سے آگاہ ہوتا گیا۔ اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ ابھی بھی میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں۔ ہاں، میں نماز پڑھتا ہوں، ڈرنک نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سب میں کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، مگر وہ پھر بھی مجھے معاف کر دیتا ہے، کبھی مجھے راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر چپ ہو گیا تھا۔ نیہا ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں اسی بات کی پریشانی تھی نا نیہا؟ وہ نہ
اس سے جھوٹ بول سکتی تھی اور نہ ہی بولنا چاہتی تھی۔ بے ساختہ انداز میں اس نے گردن ہلا دی تھی۔ میں نے تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپایا، یہی ہوں، اچھا یا برا، اپنا ماضی اور حال سب میں نے تمہیں بتا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بول رہا تھا، آپ بہت اچھے ہیں اوزان، دوسروں سے بالکل مختلف۔ وہ خود کو اس کی تعریف کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اچھا تو خیر میں نہیں ہوں، تمہیں لگ رہا ہوں تو دوسری بات ہے۔ وہ سنجیدگی چھوڑ چھاڑ کر ایک دم شرارت پر آمادہ نظر آیا تھا۔ وہ اس کی بات پر ایک دم جھیپ سی گئی تھی۔ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں نا؟ وہ اسی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، صوبیہ آنٹی آ گئی ہوں گی۔ وہ ایک دم بکھلا کر اٹھ گئی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ بیٹھو، گرین ٹی تو لو۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر روکتا ہوا بولا تھا۔ اپنا شرمانا اور نروس ہونا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ خود کو اس پل کمپوز نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے خود ہی شاید اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا، اس لیے مزید اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ اسے گیٹ پر خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ اسے گاڑی اسٹارٹ کرتا دیکھ کر وہ افسردگی سے بولا تھا، جس روز تم گاڑی کو اسٹارٹ صحیح طرح کرو گی میری طرف سے ٹریٹ ہوگی، مگر لگتا ہے اس ٹریٹ کا موقع کبھی آئے گا ہی نہیں۔ ہنستے ہوئے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا جب فون کی بیل بجی تھی۔ ریسیور اٹھاتے ہی نیہا کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی، اوزان، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ سب سے اچھا نہیں؟ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا تھا۔ نہیں، سب سے اچھے تو مجھے بابا لگتے ہیں، ان جتنا اچھا تو کوئی اور لگ ہی نہیں سکتا۔ وہ صاف کوئی سے بولی تھی۔ چلو بابا سے کم ہی صحیح، یعنی اچھا لگنے والوں میں میرا دوسرا نمبر ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ہاں، وہ بڑے مطمئن انداز سے بولی تھی۔ اور تم نے اپنے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو یا نہیں؟ وہ شوق سی مسکراہٹ چہرے پر لیے پوچھ رہا تھا۔ آپ خود ہی بتا دیں۔ وہ فون پر بڑی بہادر بنی باتیں کر رہی تھی، شاید اس کے منہ پر وہ یہ باتیں کبھی بھی نہ کہہ پاتی۔ میں نے کتابوں اور کہانیوں میں محبت کا بہت ذکر سنا تھا، مگر در حقیقت یہ کیسی ہوتی ہے، یہ مجھے تم سے مل کر پتہ چلا۔ تم سے مل کر میں نے جانا کہ محبت وہ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی اپنے ہی وجود کا حصہ لگنے لگے، جب کوئی اور اپنے ہی وجود میں دھڑکتا اور سانسیں لیتا محسوس ہو، جب یہ لگے کہ زندگی بس اسی کی وجہ سے ہے، زندگی کے تمام رنگ اسی کے محرون منت ہیں، جب دوسرے کی خوشیاں اور غم سب اپنے لگنے لگیں، اور تم نے نیہا مجھے محبت کے معنوں سے آشنا کروایا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ میرا مخاطب ایک بہت بڑی شاعرہ کا بیٹا ہے۔ اس نے بات ہنسی میں اڑائی تھی، مگر اس کے انداز لفظوں کی سچائی اور گہرائی اسے اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ خدایا، اس محبت کو میرا نصیب کر دے، اس بہت پیارے انسان کو میری زندگی میں شامل کر دے۔ اس رات اس نے بہت شدت سے اپنے رب سے دعا مانگی تھی۔ صبح وہ واک کے لیے نکل ہی رہی تھی کہ بابا کا فون آ گیا۔ وہ اسے اپنی واپسی کی اطلاع دے رہے تھے۔ بابا سے بات کر کے وہ خوشی خوشی باہر نکل آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی آتا نظر آ گیا تھا۔ آج اسے دل سے بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے بابا کی واپسی کا بتایا تو وہ ایک دم چونک گیا۔ یعنی تم جانے والی ہو؟ ہاں، بس کل کا دن اور میں یہاں ہوں۔ پرسوں شام کے وقت بابا پہنچیں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ صبح یا دوپہر کی فلائٹ سے کراچی پہنچ جاؤں۔ گھر بھی اتنے دنوں سے بند پڑا ہے، صفائی وغیرہ کرنی ہوگی، پھر بابا کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاؤں گی۔ اوف، مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، کتنے دنوں بعد میں بابا سے ملوں گی۔ وہ اس کا خوشی سے جھلملاتا چہرہ دیکھ کر
خاموش ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ اسے اچانک دھیان آیا تھا، کیا تمہارے جانے کا سن کر مجھے شادیانے بجانے چاہیے تھے؟ اور تمہاری بے وفائی تو مجھے ابھی سے صاف نظر آ رہی ہے۔ اتنا خوش تو میں نے تمہیں اتنے دنوں میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ وہ ناراضگی سے بولا تھا، کیا مجھے اپنے ابا سے ملنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، بابا سے ملنے پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن جو شخص بابا سے ذرا کم صحیح لیکن تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، اس سے تو دور جانے پر ہلکا سا بھی افسوس نہیں۔ وہ روٹھے لہجے میں شکوہ کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہو رہا، لیکن چلیں، آپ کا دل رکھنے کے لیے میں افسردہ شکل بنانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ سنو، میں تمہارے بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کے آتے ہی فوراً وہ بدستور سنجیدہ تھا۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کر نیہا کو بھی سنجیدہ ہو جانا پڑا تھا۔ آپ بابا سے ملیں گے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اور اب احمقوں کی طرح یہ مت پوچھنا کہ کیوں۔ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ کیوں؟ وہ خود کو بولنے سے روک نہیں پائی تھی۔ نیہا، اس نے دانت پیسے تھے۔ ابھی ہم سڑک پر نہ ہوتے تو میں تمہیں اس کیوں کا اچھی طرح جواب دیتا۔ وہ چل کر بولا تھا، میرے بابا بہت روشن خیال اور لبرل ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا ڈائریکٹ ان سے ملنا ٹھیک نہیں۔ میں نے زندگی بھر بابا سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، ابھی بھی نہیں چھپاؤں گی۔ پہلے میں ان سے بات کر لوں، پھر آپ کو انفارم کر دوں گی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کتنے برے وقت پر تم نے واپسی کا پروگرام بنایا ہے۔ آج آفس میں اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے کہ چھٹی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا دیکھو، کل کہیں جانے کا پروگرام مت رکھنا۔ کل ہم بہت سارا وقت ساتھ گزاریں گے، پھر پتہ نہیں کتنے دنوں بعد ملنا ہو۔ وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ واپس گھر آئی تو اسے محسوس ہوا کہ جس اداسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا، وہی اسے بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھی۔ رات میں اس کا فون آیا تھا، تم کل صبح 9 بجے آ سکتی ہو؟ سلام دعا کے بعد وہ فوراً بولا تھا، ٹھیک ہے، آ جاؤں گی۔ وہ فوراً مان گئی تھی۔ صوبیہ آنٹی کے علم میں لائے بغیر اس نے ملنے جانا نیہا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ واک کرنے والی بات انہیں پتہ تھی، مگر یہ کہ وہ اس کے گھر بھی چلی جاتی ہے، انہیں یقیناً معلوم نہیں تھا۔ مگر بہت بے تکلفی کے باوجود اس بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں پا رہی تھی۔ ہر بار ایک جھجک آڑے آ جاتی تھی۔ جب میں صوبیہ آنٹی کو نہیں بتا پا رہی تو بابا سے کیسے بات کروں گی؟ بابا سے بہت زیادہ دوستی کے باوجود یہ بات کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی سے وہ اس وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ جانے سے پہلے آج وہ اس سے آخری مرتبہ ملنے جا رہی تھی، اسی لیے اس کا خوب اچھی طرح تیار ہونے کا دل چاہ رہا تھا۔ اپنا بلیک اور ریڈ چنری کا سوٹ پہن کر ہلکی پھلکی جویلری اور میک اپ کے بعد اس نے اپنے کمر تک آتے سلکی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ 9 بجے سے تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آ گیا تھا، تم نکلنا مت، میں تمہیں گھر پر لینے آ رہا ہوں۔ ٹھیک 9 بجے وہ اسے لینے پہنچ چکا تھا۔ اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ اسے گھر کے بجائے کہیں اور جاتا دیکھ کر وہ حیرانی سے بولی تھی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک جگہ ہے میری بہت پسندیدہ، بس آج ہم وہیں جائیں گے۔ وہ مطمئن انداز میں بولا تھا۔ وہ ایک دم کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ اوزان ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ اسٹیئرنگ پر نظریں جما کر بولا، تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ وہ اس کی فیس ریڈنگ پر اب حیران نہیں ہوتی تھی، اس لیے بجائے حیران ہونے کے جواب میں ہاں بولی تھی۔
اعتبار تو ہے، لیکن وہ اس کی بات کاٹ کر ڈپٹنے والے انداز میں بولا تھا۔ جب اعتبار ہے تو پھر لیکن کا کوئی سوال نہیں، تمہیں مجھ پر یقین رکھنا چاہیے۔ 2-2.5 گھنٹے میں ہم واپس بھی آ جائیں گے۔ دیکھو، ان خوبصورت لمحات کو اس فضول بحث میں برباد مت کرو، وہ ٹوکنے والے انداز میں بولا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جانے کے بعد میرے پاس تمہارے حوالے سے بہت سی یادیں اور باتیں ہوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا تھا، خاموشی سے ڈرائیو کرتا۔ نہ وہ مزید کچھ بولا تھا اور نہ ہی نیہا۔ دونوں خاموش رہ کر شاید ایک دوسرے کے ہونے کو پوری شدتوں سے محسوس کرنا چاہتے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی تھی۔ اسے اترنے کا کہتے ہوئے وہ پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر کچھ نکالنے لگا تھا۔ وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بڑے سے سائز کی پکنک باسکٹ دیکھ کر وہ مسکرا دی تھی۔ اچھا، تو ہم لوگ یہاں پکنک منانے آئے ہیں؟ ہاں، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ ڈیجیٹل کیمرہ اسے پکڑا کر گاڑی لاک کرتا ہوا وہ آگے بڑھا تھا۔ تم چڑھ جاؤ گی؟ وہ سامنے موجود پہاڑی دیکھتا ہوا اس سے بولا تھا۔ اونچا نیچا، کافی ناہموار سا راستہ تھا۔ کوشش کرتی ہوں۔ وہ سنبھل کر آگے بڑھی تھی۔ 2-4 قدم چڑھ کر ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ اس سے چند قدم آگے چل رہا تھا۔ اس نے مڑ کر نیہا کی پریشان سی شکل دیکھی تو بے اختیار ہنس پڑا۔ چڑھا نہیں جا رہا تھا تو بول کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ بڑی مہارت سے قدم پیچھے ہٹاتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ دوبارہ اسی رفتار سے چلنے لگا تھا۔ سنو، تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو؟ چلتے چلتے وہ اچانک بولا تھا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ راستہ کب ختم ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ کیا؟ وہ گلا پھاڑ کر چلایا تھا۔ کتنی ان رومانٹک لڑکی سے واسطہ پڑا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم کہو گی کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کاش یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو، ہم اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ اف، کتنی بورنگ ہو تم۔ وہ مایوسی سے بولا تھا۔ اللہ نہ کرے جو میرا دماغ اتنا خراب ہوتا اور میں اتنی خطرناک باتیں سوچتی۔ خدا نہ کرے کہ میں ہمیشہ ان پہاڑی راستوں پر چلتی رہوں۔ وہ اپنے لبوں پر آئی مسکراہٹ اس سے چھپاتی ہوئی سنجیدگی سے بولی تھی۔ اچھا، آپ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی اگر میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ چکا تھا، اسی لیے جل کر بولا تھا۔ سوچ کیوں رہے ہیں؟ چھوڑ دیں؟ وہ مطمئن انداز میں بولی تھی۔ چھوڑ دوں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ذرا ایک نظر مڑ کر دیکھ لو ہم کتنا اوپر آ چکے ہیں۔ میری رائے کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کریں۔ وہ اسی پرسکون انداز میں بولی تھی۔ اس نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو بڑے مطمئن انداز میں چلتی اسے مسلسل چڑھا رہی تھی، بے اختیار چیخی تھی۔ اس نے فوراً ہی اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا تھا۔ اس کی ناراض شکل دیکھ کر وہ ہنس پڑا تھا، جبکہ وہ شاید غصے کے عالم میں سر جھکائے چل رہی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ ابھی اور کتنا چلنا ہے؟ وہ ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ بس یہ 5-10 منٹ کے فاصلے پر۔ جگہ تو یہ بھی بڑی بری نہیں، مگر وہ جگہ یہاں سے زیادہ اچھی ہے۔ وہ اطمینان دلانے والے انداز میں بولا تھا۔ اچانک ہی وہ اپنا غصہ بھول بھال کر اس جگہ کی خوبصورتی میں کھو گئی تھی۔ صنوبر اور دیودار کے درختوں میں گھری وہ جگہ کتنی حسین تھی، وہاں کتنا سکون تھا۔ وہاں دور دور تک سوائے سبزے کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اکثر ویکینڈ مری، احمد آباد، نتھیا گلی یا بھوربند میں گزارتا ہوں۔ ایسے ہی ایک بار اتفاقیہ یہ جگہ مجھ سے یوں دریافت ہو گئی کہ میری گاڑی یہاں خراب ہو گئی تھی۔ تم نے محسوس کیا نیہا؟
کہ یہاں قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ کتنا سکون بھی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں۔ جب بھی مجھے سکون کی تلاش ہوتی ہے میں یہاں آ جاتا ہوں۔ وہ سبز و گل میں گھرے اس جنت نظیر کوشش کی طرف اشارہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ جنگلی پھولوں کی بھینی بھینی مہک ماحول کو پرکیف بنا رہی تھی۔ نرم مخملی گھاس پر ننگے پاؤں چلنے کی خواہش پیدا ہوئی تو وہ جھک کر سینڈلز اتارنے لگی تھی۔ باسکٹ ایک طرف رکھتا ہوا وہ پھولوں کی طرف زاویہ سے تصاویر لینے لگا تھا۔ چلو ایک تصویر تمہاری بھی اس پھولے منہ کے ساتھ لوں۔ جی نہیں شکریہ، مجھے تصویریں کھنچوانے کا کوئی شوق نہیں، وہ منہ بنا کر بولی تھی، مگر وہ پھر بھی تصویر کھینچ کر چکا تھا۔ دوسری تصویر لینے لگا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اب تم یہ فلم ایکٹرز والے نخرے مت دکھاؤ۔ وہ اس کے منہ دوسری طرف کر لینے پر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ویسے میں نے صرف ہاتھ چھوڑا تھا، گرنے تو نہیں دیا تھا نا؟ چھوڑا تو تھا، وہ غصے سے بولی تھی۔ ہاں چھوڑا تو تھا، چلو بھائی میری غلطی ہے، میں ایکسکیوز کر رہا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے ہتھیار ڈال گیا تھا۔ اب تم وہاں درخت کے پاس جا کر کھڑی ہو، بہت خوبصورت تصویر آئے گی۔ آپ یہ تصویریں مجھے بھی ای میل کر دیجیے گا، وہ درخت کے پاس جاتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہیں ای میل کر دوں گا، وہ اطمینان دلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ باسکٹ میں سینڈوچز، کیک، فروٹس، کولڈ ڈرنکس، بروسٹ، چاکلیٹس وغیرہ بھر کر لایا تھا۔ ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے ڈھیر ساری تصویریں کھینچتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بے شمار باتیں کی گئی تھیں۔ وہ اسے اپنے گھر اور بابا کی باتیں بتا رہی تھی اور اوزان اسے اپنے بچپن کے مختلف واقعات سنا رہا تھا۔ اس لوگوں اور ہجوم سے دور خوبصورت اور پرفضا جگہ پر منائی گئی یہ پکنک ان دونوں ہی کے لیے یادگار تھی۔ واپس آتے وقت بھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اتری تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ اسے بولا تھا، سنو ہم یہاں جلدی دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اس نے دل ہی دل میں کہا تھا، ہم لوگ ہر ویکینڈ یہاں پر گزارا کریں گے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مستقبل کے حسین خواب بن رہا تھا۔ وہ اس کے ہر خواب کے سچ ہونے کی دعا کر رہی تھی کہ یہ خواب ان دونوں کے تھے۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا، کل صبح تم چلی جاؤ گی اور میں کل ہی سے تمہارا انتظار شروع کر دوں گا۔ پھر اس نے ایک پل کے لیے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے اور فوراً ہی ہٹا بھی لیے تھے۔ خدا حافظ۔ وہ اندر داخل ہو جانے کے بعد بھی اسے مڑ مڑ کر دیکھتی رہی تھی۔ بابا میں نے آپ کو کتنا مس کیا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بابا کے ساتھ بیٹھی وہ اپنی بے تابیوں کی داستان سنا رہی تھی۔ شام سے اب تک وہ یہی جملہ کئی مرتبہ بول چکی تھی۔ لگ تو نہیں رہا کہ مجھے مس کیا تھا مس نیہا۔ طارق نے یہ کھلا کھلا فریش چہرہ تو یہ بتا رہا ہے کہ خوب سیر و تفریح کی گئی ہے، اور بے چارے غریب بابا شاید ایک آدھ مرتبہ اتفاقیہ یاد آ گئے ہوں گے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بابا ناراضگی سے کہتی، وہ روٹھ گئی تھی۔ آپ میری محبت پر شک کر رہے ہیں؟ اچھا بھائی میری توبہ، وہ ہنستے ہوئے بولے تھے۔ لیکن پھر بھی کوئی بات تو ہے، میری بیٹی کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ اسے کوئی بہت بڑی خوشی ملی ہے۔ وہ پیار بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائے بولے تھے،
وہ ایک دم سٹپٹا گئی تھی۔ بابا سے کچھ چھپانا یا جھوٹ بولنا کتنا مشکل کام تھا۔ وہ بے ساختہ سر جھکا کر اپنی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی تھی۔ آپ میرے لیے کیا لائے ہیں بابا؟ میں نے جو چیزیں کہی تھیں وہ سب لائے ہیں نا؟ وہ جلدی سے بات بدل گئی تھی۔ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھنے سے وہ گریز کر رہی تھی۔ سب کچھ لایا ہوں، کھانے کے بعد آرام سے بیٹھ کر دیکھ لینا، مہروں کی چیزیں الگ کر دینا، کوئی آتا جاتا ہوا تو بھجوا دیں گے۔ وہ کوئی تعصب چہرے پر لائے بغیر مطمئن انداز میں بولے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے اپنی ای میل چیک کی۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، صرف ایک مختصر جملہ تھا۔ اپنی اور اس کی پھولوں کے درمیان کھینچی گئی تصویر بھی اس نے ساتھ ہی بھیج دی تھی۔ وہ مانیٹر پر نظریں جمائے کتنی دیر تک اس تصویر کو دیکھتی رہی تھی۔